السلام علیکم۔ اکثر ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ آزمائش لے گا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یہ ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ پھر اللہ ہم پر ایسی آزمائش بھیجتا ہے جو کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، چاہے کوئی شخص ہو، مال و دولت، بیماری یا کوئی مصیبت ہو، جس میں پھر ہم دنیا کی حقیقت کو جان جاتے ہیں اور اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تکلیف تو واقعی ہی میں بہت ہوتی ہے، جب اذیت کے آگے دل بے بس ہو جاتا ہے اور ذہن الجھ جاتا ہے، جب روتے روتے رات گزر جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا اور بنا سوئے دن نکل آتا ہے۔ تکلیف تو واقعی میں بہت ہوتی ہے، مگر یہ بات بھولنا کہ یہ امتحان ہے، ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، صرف وقتی ہے اس دنیا میں، اور جن سے وہ محبت کرتا ہے تکلیف اور آزمائش انہی کو دیتا ہے، اور جو لوگ اس امتحان میں ثابت قدم رہتے ہیں وہی تو اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی چیز مصیبت کی شکل میں تمہارے پاس آ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، وغیرہ وغیرہ، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے وہی کیا جو ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مومنوں کے دلوں کو صحیح راہ دکھائے گا اور انہیں سکون عطا کرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ قیاس آرائیوں سے بچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا بندے کے دل کو راہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کو یقین عطا کر دیتا ہے، اس سے بندے کو یہ علم ہو جائے کہ وہ مصیبت اس تک پہنچ گئی ہے، وہ ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو مصیبت بندے سے ٹل گئی ہے وہ اس تک پہنچ نہیں سکتی تھی۔ کسی مصیبت سے دوچار ہونے کے بعد اگر بندہ یہ ایمان رکھے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور فرمان سے ہوا ہے اور وہ صبر کرتے ہوئے اسے برداشت کرے گا، تو اللہ اس کے صبر پر بہت جلد اس کی مصیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ نے صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، وہ مستقبل جو آپ کو ابھی تاریک دکھائی دیتا ہے، وہ آنے والا کل جو آپ کو ڈراتا ہے، خوف میں مبتلا کرتا ہے، کبھی بھوک کے خوف میں، کبھی تنہا رہ جانے کے خوف میں، کبھی محبت کے چھن جانے کے خوف میں، اس سے آپ نے خود کو نکالنا ہے۔ آپ کا مستقبل آپ کے رب کی ذمہ داری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی ظلم ہو تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تیرے انتقام سے بہتر ہوگا۔ جب میں تمہیں لگے کہ تم آخری حد تک آزمائے گئے ہو تو سمجھ جانا اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً قریب ہی ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کو جاری رکھنا۔ اللہ کبھی بھی کسی بھی حال میں تمہیں در بدر نہیں ہونے دے گا۔ جانتے ہو کہ مشکلات پر صبر کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے صبر کے صلے میں ان کا معجزہ جو رکھا ہے، اور جب معجزہ رونما ہوتا ہے تو تم اپنا ہر دکھ بھول جاؤ گے۔ اللہ آزمائش ہمیشہ برداشت کے مطابق رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کب اور کیا دینا ہے، وہ اپنے فیصلوں میں ذرا سی بھی جلدی نہیں کرتا۔ آزمائش تو ہوتی ہی تب ہے جب تک تم صبر کرنا نہیں سیکھ جاتے، ورنہ اللہ آزمائش تو مختصر سی رکھتا ہے۔ دعائیں تو وہی قبول ہوتی ہیں جو صبر سے بار بار مانگی جاتی ہیں۔ جن کا جواب اب تک نہیں آیا وہ اللہ کے پاس تمہارے لیے امانت ہے، ڈرو نہیں۔ یہ آزمائش تو تمہیں اللہ تک لے جانے کا ایک مختصر سا وقفہ ہے، ورنہ جو تم سہ نہ پاؤ اللہ وہ بوجھ تم پر کیسے ڈال سکتا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ تمہیں بڑی شدت سے اپنی دعاؤں پر انتظار
کن ہے، اس کو بخوبی علم ہے۔ اختتام میں تمہیں مایوس نہیں لوٹانا ہے۔ صبر رکھو، اس آزمائش کے ساتھ ہی تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا لکھا ہے۔ صابروں کا صبر وہ ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تمہیں ہر طرف سے آزمایا جائے گا، بہت سی مشکلات سے بھی گزارا جائے گا۔ تمہیں ایسی تکلیف بھی دی جائے گی جس کا تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ تم سے تمہاری عزیز ترین چیز کو دور بھی کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب تم کمزور ہو کر ٹوٹ کر بکھر جاؤ گے، تمہارا دل درد سے بھر جائے گا، کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ تو اس وقت سب سے اہم چیز ہے صبر کرنا۔ اگر صبر نہیں ہو رہا تو پریشان مت ہونا، اس دکھ کا مطلب ہی یہی ہے کہ تمہیں اپنے اندر صبر کو جگہ دینی ہے۔ اپنے دل اور روح میں اللہ جب کسی بھی انسان کو کچھ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پہلے اس کے نفس میں گنجائش پیدا کرتا ہے۔ نفس کیونکہ بخل اور تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس میں وسعت پیدا ہو سکے۔ آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں تو آپ کو اپنی ناکامیوں کے پیچھے طویل ریاضت، تکلیف اور بے پناہ دباؤ نظر آئے گا۔ یہ قدرت کا اصول ہے، جتنا بھی ہم پر دباؤ پڑتا ہے اس کا صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز ہمیں ملنے والی ہے۔ یہ بھی تکلیف کا ایک چہرہ ہے۔ ہر تکلیف کے پس پردہ رب کائنات کی رحمت چھپی ہے۔ تکلیف اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانی ہے۔ تکلیف اور مصیبت اگر کوئی بری شے ہوتی تو انبیاء پر کبھی نہ آتی۔ ہر آزمائش کے پیچھے بڑا صلہ ہوتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہارے تمام سوالیہ نشانوں کے آگے تکمیل کا نقطہ لگا دے گا۔ وہ بس کن کہے گا اور ہر چیز فیکون کی تشریح بن جائے گی اور تم پر بہار ضرور لائے گا انشاءاللہ۔ اگرچہ تمہارا خزاں طویل ہو، قرآن کہتا ہے، اور اللہ آپ کو یوں خوش کر دے گا کہ جیسے آپ نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو مایوس مت ہوا کریں، کیونکہ اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ کہ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ اتنا ہی بڑا ملتا ہے، اور اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار بیٹھو گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا تو ایک ہی اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو کہ جتنی جلدی سیکھ جائیں گے اتنی جلدی ہی یہ آزمائش ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ امتحان کا وہ انعام ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو، اور تمہاری آزمائش تو فقط تبھی تک ہے جب تک تم صبر نہیں کر لیتے، کیونکہ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ میں آدم زاد ہوں مولا، تو مجھ کو جانتا ہے کہ زیادہ آزمائش پر میں جنت ہار جاؤں گی۔ اپنا اور دوسرا کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش